تو آئیے حضرات، ایک بار اور ہم بہترین سبق لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں سے مدوانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، غور سے پڑھیں اور دھیان لگا کر پڑھیں، تاکہ انشاءاللہ آپ کو پڑھنا بھی آ جائے اور کچھ اپنے دین کی معلومات بھی آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو ہمارے چینل کو جلد سے جلد سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ روزانہ ایک نیا سبق آپ حضرات کی خدمت میں پہنچتا رہے۔ دیکھیے، آج کا ہمارا سبق ہے بادشاہت چھوڑ کر فقیری اختیار کری، فقیری اختیار کی۔ تو اس کے بارے میں ہم آج کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے بارے میں، پہلے وہ کیا تھے اور بعد میں وہ کیا ہو گئے۔ سبق شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے، اور ایک جہاں آپ کے زیر فرمان تھا۔ جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کی خدام 40 ڈھالیں سونے کی اور 40 گرز ہتھوڑے سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے نادان، اونٹ کا چھت پر کیا کام؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے؟ چھت پر بھی اونٹ ملا ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ اے غافل، کسی نے جواب دیا کہ اے غافل، تو خدا کو اطلسی لباس اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے، کیا کوٹھے پر اونٹ ہونے سے یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں کہ شاہی عیش و عشرت اور غفلت کے بستر پر خدا کو ڈھونڈا جائے، اور چھت پر اگر اونٹ نہیں مل سکتا تو تخت شاہی پر اطلس و خواب کے لباس میں خدا بھی نہیں مل سکتا۔ حضرت ابراہیم یہ غیبی آواز سن کر بڑے متاثر اور حیران ہوئے، اور صبح جب آپ تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی اور پرشوقت آدمی دربار میں داخل ہوا۔ اس پرشوقت شخص کا کچھ ایسا رعب و دبدبا تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی نہ روک سکا، اس کو اندر آتے ہوئے کوئی بھی نہیں روک سکا۔ یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ یہ سرائے مجھے پسند نہیں۔ بادشاہ بولا کہ یہ سرائے کب ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا کہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا میرے باپ کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا کہ اور تیرے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا آپ کے دادا سے پہلے کسی کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے دادا کے والد کے پاس۔ اجنبی نے کہا کہ تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے، اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے، اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد رہتے تھے۔ تو اے بادشاہ، اب خود ہی سوچ کے سرائے اور کس کو کہتے ہیں کہ سرائے بھی تو وہی ہوتی ہے جس میں ایک جائے اور دوسرا آئے۔ یہ کہہ کر وہ پرکشش اجنبی باہر نکل گیا اور گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ خضر ہوں۔
حضرت ابراہیم کے دل پر ان واقعات کا ایک گہرا اثر ہوا اور دنیاوی سلطنت کو خیرآباد کہہ کر آپ نے 9 برس تک ایک غار میں سکونت اختیار کر کے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کیں، اور پھر آپ آسمانی ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔ مولانا رومی علیہ رحمہ نے آپ کا یہی واقعہ لکھ کر پھر یہ بھی لکھا کہ تفسیر تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر 127 پر ملاحظہ کریں کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنا پیرہن لباس سی رہے تھے کہ وہاں ایک میرا امیر آدمی کا گزر ہوا۔ اس امیر آدمی نے آپ کو جب دیکھا، جب اس حال میں دیکھا آپ اپنے ہاتھ سے اپنا پیرہن سی رہے ہیں تو دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ کر اس فقیری میں کیا حاصل کیا۔ حضرت ابراہیم اس کے اس خیال پر مطلع ہو گئے اور آپ نے جھٹ اپنے ہاتھ کی وہ سوئی دریا میں ڈال دی اور پھر آواز بلند فرمائی۔ آپ نے جو سی رہے تھے وہ سوئی آپ نے دریا میں ڈال دی اور پھر وہاں پر آپ نے آواز بلند فرمائی کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس لا دو۔ امیر نے جب یہ واقعہ دیکھا تو متعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا میں اتنی چھوٹی سی سوئی گری ہوئی بھلا واپس کیسے مل سکتی ہے۔ اس کا اتنا سوچنا تھا کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی پکڑے ہوئے دریا سے باہر نکل آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں آپ کی سوئی پکڑے ہوئے لائی اور آپ کے آگے رکھ دی۔ اس امیر آدمی نے جب یہ کرامت دیکھ لی تو آپ نے اس امیر کی طرف توجہ فرما کر فرمایا کہ بتاؤ مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ؟ تصبرہ، دانائی اور ہوش مندی اسی کا نام ہے کہ دنیا سے دل نہ لگایا جائے۔ دنیا تو ایک سرائے ہے، ایک جاتا ہے ایک آتا ہے۔ آج تک دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ جو اس دنیا میں آیا، دنیا نے اسے پالا، جوان کیا اور بعد میں مار ڈالا۔ اہل عقل و خرد اس قاتل دنیا سے دل نہیں لگاتے بلکہ اس سے محبت کرتے ہیں جس نے اس کو اور تمام جہانوں کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بہت بڑے عاقل و دانا اور دور انداز تھے۔ انہوں نے فانی اور ناپائید اور حکومت کو ترک کر کے باقی رہنے والی اور کارآمد حکومت اختیار کی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ دنیا دار حاکموں کی حکومت صرف ان کی تھوڑے دنوں کی ہے، یعنی دنیا میں جو حکومت کر رہے ہیں اس کے کیا ویلیو ہے۔ حکومت صرف ان کے ملک کے انسانوں پر ہوتی ہے، انسانوں کے ذہن و دل اور ہوش و ہوس پر بھی نہیں، زمین اور زمین کے درختوں اور دریاؤں وغیرہ پر بھی نہیں، چرند و پرند، فضا ہوا پر بھی نہیں، مگر اللہ والوں کی حکومت زمین کی اشیاء پر بھی اور دریا مچھلیوں پر بھی۔ سب ان کا حکم سنتے اور بجا لاتے ہیں۔ جیسا کہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہزاروں مچھلیاں سوئیوں کے ساتھ آ گئیں۔ سبحان اللہ، کیسی شاندار و کامیاب حکومت ہے کہ دریا اور دریا کی مخلوق پر بھی زیر حکومت ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ والوں کو پریشان کرتے ہیں
اور وہ کچھ نہیں کہتے، تو یہ ان کا صبر ہوتا ہے، ان کا صبر ہوتا ہے جو انہوں نے سیکھا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دین اسلام علم دین سیکھنے اور سکھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، علم سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔